نہیں ہے، لیکن کسی کی عزتوں کا جنازہ نکالنا یہ شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اطاعت رسول بھی ہو اور اللہ کی عبادت بھی ہو، مخلوق کی خدمت بھی ایسے ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی عزتوں کے جنازے نہ نکلے۔ کوئی بے غیرت انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی عزت سر عام نیلام کی جائے، اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ آخر میں پھر اپنے سبق کی طرف آتا ہوں، وہ آیت پڑھ کے بس اب بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصفیناہ من عبادنا، یہ سلیکشن ہے، یہ انتخاب ہے میرے اللہ کا۔ آپ کو بھی اللہ نے ایمان کے لیے چنا، ان علماء کو جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ نے قرآن کی ترجمانی کے لیے چنا، ان کو بھی اللہ نے خود انتخاب فرمایا ہے۔ یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ اگر توفیق نہ دے تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ فیضان محبت عام سے ہی، عرفان محبت عام نہیں، یعنی اللہ نے قرآن تو اتار دیا ہے، اس کے سمجھنے کی صلاحیت ہر ایک کو نہیں دی۔ جس کو میرا اللہ چاہتا ہے اس کو نوازتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ان علماء کا احترام کیا کرو، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ خدا کی قسم اللہ نے اپنے قرآن کے لیے ان کو چنا ہے، اور اپنے قرآن کی ترجمانی کے لیے، اپنے دین کی پاسداری کے لیے ان کو چنا ہے۔ یہ مدرسے جو قائم کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مدرسوں کے ذریعے سے آپ کی نسلوں کو دین پر باقی رکھا جا سکے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ مجدد زمانہ ہے، حکیم الامت کہلاتے ہیں، بڑے عجیب پائے کے بزرگ تھے، بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، 1300 کتابیں زندگی میں لکھی ہیں۔ بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے یوں کہا کہ لوگوں، اگر تمہیں ان علماء کو چندہ دینا، اگر ان مدرسے والوں کو چندہ دینا دشوار لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، میں کہتا ہوں سارے لوگ مل کے میٹنگ کر لو اور سب یہ طے کر لو ان کو چندہ نہیں دینا ہے۔ آج سے 20 سال کے بعد اور 25 سال کے بعد یہ علماء تو کیا کریں گے؟ کوئی آلو کی دکان کھول کے بیٹھ جائے گا، کوئی کپڑے کی دکان کھولے گا، عرض خدا تنگ نیز پاؤں مرا لنگ نیز۔ گویا یہ علماء یوں کہتے ہیں اللہ کی زمین کوئی تنگ نہیں ہے، ہمارے پاؤں میں کوئی لنگ نہیں ہے، ہم مزدوری بھی کرنا جانتے ہیں، خدا کی قسم ہم تجارت بھی کرنا جانتے ہیں، سب کچھ کرنا جانتے ہیں۔ لیکن 25 سال کے بعد اور 20 سال کے بعد یہ زیادہ سے زیادہ چلے جائیے 30 سال کے بعد تمہاری نسلوں میں کوئی یہودی پیدا ہوگا، کوئی عیسائی پیدا ہوگا اور کوئی بت کا پجاری پیدا ہوگا۔ ان علماء کو اس بات پر جو مجبور کیے ہوئے ہیں، یہ 5000 6000 اور 8000 اور 10000 کی تنخواہ لے کر اپنی زندگیوں کے گزارے کرتے ہیں، خدا کی قسم اس واسطے کرتے ہیں تاکہ آپ کی نسلوں کو قرآن سے جوڑ کے رکھا جا سکے، آپ کی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھا جا سکے۔ یہ ان کی زندگی کی تگ و دو ہے اور یہ ان کی زندگی کا خلاصہ ہے، اور بس یہی بات اور یہی تڑپ اور یہی سوچ ہے جس کو لے کر کے یہ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں آپ کو کہتا ہوں، آپ اپنی زندگی کا سرمایہ، آپ اپنی جان کی قربانی دے کر، مال کی قربانی دے کر اور لاکھوں روپے خرچ کر کے اگر کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنا لیتے ہو، کسی ایک بچے کو عالم بنا لیتے ہو، کسی بچے کو قاری بنا لیتے ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم 1000 بار کھا کے کہتا ہوں، یہ تمہارے اس کروڑوں روپے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ یہ مدرسوں کی جھوپڑیاں، یہ ٹانٹ پھوس کی جھوپڑیاں تمہارے عالیشان محلات سے بہتر ہے۔ یہاں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہ اللہ کا قرآن جس کو میرا اللہ سننے کے لیے کان لگا کرتا ہے اور جس کو میرا اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ تمام ذکروں میں سب سے اعلیٰ قرآن، تمام ذکروں میں سب سے اعلیٰ قرآن اور تمام کلاموں میں سب سے افضل کلام قرآن کریم ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس قرآن کے فروغ کے لیے ہمارے مولانا نے ابھی مجھ سے ذکر کیا تھا کہ یہاں پر کچھ کمرے ہیں جن کی تعمیر ابھی ناقص ہے، وہ پوری ہونا باقی ہے۔ میں زیادہ لمبا چندہ کرنے کا نہ مجھ سے آتا ہے اور نہ مزاج ہے۔ میں آپ حضرات سے، ہر ایک فرد سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر ایک فرد اپنے میں سے یہ بتائے کہ کون آدمی سب سے پہلے اللہ کے حضور میں رمضان کی آمد قریب ہے، ان مہمان رسول کے لیے چھت ڈلوانے کے لیے، دیوار کو مکمل کرنے کے لیے کون اپنا تعاون پیش کرتا ہے؟ وہ جلدی کھڑا ہو کر اپنا نام پیش کر دیں۔